السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز۔ جرمن چانسلر کی سعودی شاہ سلمان سے فون پر بات، G20 گروپ کے لیے سعودی عرب کی کوششوں پر پیش کیا خراج تحسین۔ کورونا وائرس سے صحت عامہ کا نظام متاثر، لاکھوں بچوں کی زندگیاں خطرے میں، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ امریکہ کی 3 ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، کئی ایکڑ رقبہ آگ کی لپیٹ میں، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ لڑاکو رافیل طیارے انڈین ایئر فورس کے بیڑے میں شامل، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا بھارت کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کو سخت پیغام ہے رافیل۔ پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کرنے پر فرانسیسی حکومت کے خلاف ممبئی میں زبردست احتجاج، اخبار چارلی ہیبدو کے خلاف کارروائی اور معافی کا فرانس سے کیا گیا مطالبہ۔ مغربی بنگال میں درگا پوجا کو لے کر سیاست ہوئی تیز، سوشل میڈیا پر درگا پوجا کو لے کر پھیلائی جا رہی افواہوں کا وزیر اعلیٰ نے لیا سخت نوٹ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جرمن چانسلر اینجلا میرکل سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بات چیت میں G20 گروپ کے ممالک کے اجلاسوں کے ضمن میں یکجا کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کا مقصد کورونا کی وبا پر قابو پانا اور معمول کی زندگی کی طرف واپس آنا ہے۔ غور طلب ہے کہ رواں سال G20 گروپ کی صدارت سعودی عرب کے پاس ہے۔ اس موقع پر جرمن چانسلر نے G20 گروپ کے اجلاسوں کی تیاری اور انتظامی امور کے حوالے سے سعودی عرب کی کوششوں کو گراں قدر قرار دیا۔ اینجلا میرکل نے امید ظاہر کی کہ کورونا کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی یکجہتی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ٹیلی فون پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بھی بات چیت کی تھی۔ مصری وزیر خارجہ سامح حسن شکری نے ترکی کی جانب سے عرب ممالک میں جاری فوجی مداخلت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں انقرہ کی کھلی مداخلت پر مبنی کارروائیوں پر قاہرہ خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ ذرائع کے مطابق عرب وزیر خارجہ کے ترکی کی مداخلت سے متعلق ورچوئل اجلاس سے خطاب میں سامح شکری کا کہنا تھا کہ خطے میں ترکی کی مداخلت عربوں کی قومی سلامتی کو درپیش ایک بڑا چیلنج ہے۔ ترکی کی مداخلت سے مصر بھی محفوظ نہیں، مگر ہم انقرہ کو کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اجلاس سے خطاب میں مصری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکی شمالی عراق، لیبیا اور شام میں کھلم کھلا مداخلت کر رہا ہے، مگر ہم ترکی کے توسیع پسندانہ عزائم پر خاموش تماشائی نہیں رہیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک روز کے دوران کورونا کے ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے حکام نے متحدہ عرب امارات میں اب تک ایک روز کے دوران سب سے زیادہ 883 نئے کیسز رپورٹ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کے حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بڑی تعداد میں نئے کیسز کا رپورٹ ہونا کورونا کی دوسری لہر ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل دبئی میں ایک روز کے دوران مئی کی 19، 20 اور 21 تاریخ کو کورونا کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے تھے، جس کے بعد اب چوتھی مرتبہ ایک روز میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے کورونا سے 2 ہلاکتوں کی بھی تصدیق کی، جس سے کل ہلاکتیں 393 تک پہنچ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں صحت عامہ کی سہولیات کے متاثر ہونے سے کم عمر بچوں کی اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 30 برس میں بچوں کی صحت کے سلسلے میں بہت کام کیا گیا ہے اور وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں یا نمونیا کی وجہ سے ہونے والی اموات میں کمی ہوئی ہے۔ یونیسیف، عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اور ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق گزشتہ سال 5 برس سے کم عمر بچوں کی سب سے کم اموات دیکھنے میں آئی۔ گزشتہ برس 52 لاکھ بچوں کی اموات مختلف بیماریوں سے ہوئی، جبکہ 1999 میں یہ تعداد 1.25 کروڑ کے قریب تھی۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے جاری طبی سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ یونیسیف کے تحت
77 ممالک میں کیے گئے سروے سے پتہ چلا ہے کہ 68% مقامات پر بچوں کی صحت سے متعلق طبی خدمات یا ان کے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گٹیرس نے اسکولوں اور یونیورسٹیوں سمیت دیگر تعلیمی اداروں پر ہو رہے حملوں کو روکنے کے لیے عالمی برادری سے اس سمت میں کوششیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ گٹیرس نے تعلیمی اداروں کو حملوں سے بچانے کے بین الاقوامی دن کے موقع پر منعقدہ ایک ورچوئل پروگرام میں کہا کہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے جہاں بچے اور نوجوان جا کر سیکھتے ہیں اور اپنی ذہنی نشو و نما کرنے کے علاوہ مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے سبھی ممبرز ممالک سے تعلیم کے حق پر ہو رہے حملوں کو روکنے کے لیے موجودہ بین الاقوامی سمجھوتوں کے تحت اپنے عہد کا احترام کرنے کی اپیل کی۔ امریکہ کی 3 ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ لاکھوں ایکڑ پر لگی آگ نے متاثرہ علاقوں کے درجہ حرارت کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی حکام نے آگ کو تاریخ کی بدترین اور غیر معمولی آگ قرار دے دیا ہے۔ ریاست واشنگٹن، کیلیفورنیا اور اوریگون میں 40 مقامات پر کئی روز سے لگی آگ میں تیز اور خشک ہواؤں کے باعث مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آگ نے کیلیفورنیا میں 22 لاکھ ایکڑ، اوریگون میں 2,30,000 ایکڑ اور واشنگٹن میں کئی ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہزاروں مکانات، سینکڑوں گاڑیاں اور املاک جل چکی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ آگ بجھانے کی کوششوں کے باوجود ابھی تک آگ کو 1% بھی قابو میں نہیں کیا جا سکا ہے۔ آگ میں مسلسل اضافے پر ریاست واشنگٹن، کیلیفورنیا، اوریگون، نوادا اور ایریزونا میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی امن معاہدے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا نام نوبل امن انعام کے لیے ناروے کے رکن پارلیمنٹ کرسچین ٹائبرنگ جیڈے نے تجویز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال سے نوبل انعام کے دیگر امیدواروں کے مقابلے میں ڈونالڈ ٹرمپ نے امن کے قیام کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 15 ستمبر کو واشنگٹن میں ہوگی، جس کی میزبانی ڈونالڈ ٹرمپ کریں گے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔